جی اب میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ جزاک اللہ خیرا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری ان باتوں میں تاثیر پیدا کرے اور ہماری عبادتیں اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زیر بحث موضوع ہے ہندوستان میں آزادی کے وقت مسلمانوں کا کنٹریبیوشن۔ عزیز ساتھیوں، اصل میں یہ موضوع کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے، مناقشہ کریں گے، تو میں کہوں گا کہ موضوع کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایک آدمی ایسا موضوع بنائے کہ سورج کی روشنی ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ موضوع مناسب ہے ہی نہیں، سورج ہے تو روشنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نے ایک ایسا موضوع بنایا جس میں کہا گیا کہ ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہی جواب ہے، قدرتی طور پر ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اس میں دو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، اتنی یقینی بات ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان اور ہندوستان کی آزادی، یہ سمجھیے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس کا انکار کرنا تقریباً مستحیل ہے، غیر ممکن ہے۔ لیکن اس موضوع کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم آج کے ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، یہ جو حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسے لوگ منظر عام میں آ چکے ہیں جنہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ ان کا انکار کرنا گویا کہ یہ کہنا کہ سورج کے اندر روشنی نہیں ہے، ہواؤں میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہماری اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر اپنی تاریخ کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس حالات کی طرف ڈھکیل دیے گئے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنے لیے دفاع کریں، ہم اپنے لیے ڈیفینڈ کریں۔ اس وجہ سے اس موضوع کی اہمیت ہے، اس وجہ سے آج کے اس یوم آزادی میں AIGEC کی طرف سے جو موضوع کا انتخاب ہوا ہے بہت ہی مناسب ہے اور وہ حالات کا تقاضا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اس موضوع کے انتخاب کرنے پر۔ الحمدللہ آپ نے ایک بہت ہی موزون موضوع کا انتخاب کیا، اور یہ موضوع جس کا تعلق تاریخ سے ہے، اور میں ایک تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کے وہ پہلو جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، ان پہلوؤں کو سننے والوں کے سامنے لاؤں، مسلمان امت کے سامنے لاؤں، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی روشن تاریخ کیا ہے۔ عام طور پر ہم دوسرے مقررین اور دوسرے علماء کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور بہترین انداز سے گفتگو کرتے ہیں، مسائل کی توضیح و تشریح کرتے ہیں، اور دوسرے
اخلاقی موضوعات پر ان کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جہاں پر میں ایک خلا دیکھتا ہوں۔ اگر تاریخ پر گفتگو ہوتی بھی ہے تو سطحی طور پر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ گوشوں کو سامنے نہیں لایا جاتا جن کا جاننا ہماری امت کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ پر گفتگو کی جائے اور ہماری اس امت کو تاریخ کی تعلیم دی جائے، اور تاریخ پڑھنے پر انہیں مجبور کیا جائے، اور تاریخ پڑھنے پر انہیں تشویق کے وہ بات بتایا جائے تاکہ وہ تاریخ کو پڑھیں اور آنے والی نسل کو تاریخ پڑھائیں۔ عام طور پر ایک مغالطہ بھی یہ ہے کہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلیبس میں تاریخ کو بدلنے کے لیے مختلف حرکتیں کی جاتی ہیں، اور تعلیمی کتابوں میں اس کی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ تو ایسی باتیں عام طور پر ہوتی ہیں، اگرچہ کہ ایک حد تک صحیح ہو، لیکن ایسا کرنے سے تاریخ کو نہیں بدلا جاتا۔ یاد رکھ لیں، ایسا کرنے سے تاریخ کو نہیں بدلا جا سکتا۔ کسی بھی حکومت نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ سلیبس کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹریبیوشنس ہیں، ان کے حصے ہیں ہندوستان کی آزادی میں، انہیں نکال دیا جائے، یا پھر مسلمانوں کی تاریخ مسخ کر دی جائے سلیبس میں اور دوسری بعض کتابوں میں، ایسا کرنے سے کیا تاریخ بدلی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کی تاریخ، جس کے گلستان کو مسلمانوں نے سینچا ہے، جسے مسلمانوں نے لکھا ہے، تو ایسا تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ نقطہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں، تاریخ اس وقت مسخ ہو جاتی ہے، تاریخ اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ تاریخ والے تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیں، جب وہ تاریخ والے اپنی خود کی تاریخ سے ناآشنا ہوں، اپنے خود کی تاریخ سے نا واقف ہوں، تو ایسے موقع پر تاریخ کو بدلنا بہت آسان ہے۔ کتابوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سلیبسوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود تاریخ بدل جائے گی، اور آنے والی نئی نسل انہیں دیکھ کر خود سمجھ جائے گی کہ ان کی کوئی روشن تاریخ تھی نہیں، کیونکہ ان کے حالات اس چیز پر دلیل بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارا تاریخ کو نہیں جاننا، ہمارا تاریخ کو نہیں پڑھنا ہی اصل سبب ہے تاریخ کو بدلنے میں، تاریخ کے مسخ ہونے میں۔ کسی بھی قوم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تاریخ کو بدل ڈالے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ تاریخ کو باقاعدہ سنیں اور اسے پڑھیں اور آنے والی نسلوں کو سنائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، کسی بھی قوم نے اگر اپنی تاریخ کو بھلا دیا، تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ کسی بھی قوم نے اپنی تاریخ نہیں لکھی تو تاریخ انہیں نہیں لکھتی ہے۔ تو تاریخ میں اگر حصہ چاہیے تو ہم کو تاریخ کا حصہ بننا پڑے گا۔ تاریخ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آئے تو آپ تاریخ کا نام لیں، آپ تاریخ کو پڑھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ریسیپروکل پروسیجر ہے۔ اگر آپ اسے کریں گے تو اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آپ اس کا حصہ ہو نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ موضوع بہت ہی موزون ہے اور بہت ہی مناسب ہے۔ جب ہم ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا ہم تاریخ کے گہرے اور دور دراز علاقوں میں ہمیں تھوڑا گھومنا پڑے گا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کی آزادی کا یہ ماحول کیسے پیدا ہو۔ ہم جب ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہے آزادی ہم نے انگریزوں سے لی۔ یہاں پر انگریز اپنے زہریلے شکنجوں کو انہوں نے کس دیا تھا، تو یہاں سے ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا جس کے پاداش میں انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا گیا، یا پھر ہندوستان کو چھوڑنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ جب ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں تو انگریز اصل میں 1600 میلادی میں، یعنی 1600 عیسوی میں وہ ہندوستان آئے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب ہمایوں حکومت کر رہے تھے۔ یہ شروع میں آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، اور بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں بڑی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یورپ ٹوٹا ہوا تھا، یورپ کی کوئی طاقت نہیں تھی، ان کے درمیان خانہ جنگیاں انہیں برباد کر کر رکھ دی تھی، اور تعلیم کا کوئی نام نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی کوئی ترقی نہیں تھی، ایجوکیشن میں، تعلیم میں ان کی کوئی ترقی نہیں تھی۔
بالکل گھٹاٹوپ اندھیرے میں یورپ پڑا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ ان میں سے بعض لوگوں نے وہ اٹھے اور انہوں نے چاہا کہ یورپ کی تاریخ کو بدلے. تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ عیسائی مذہب کا پھاندا اپنے گردنوں سے نکالیں اور اس کے بعد الہاد کو اپنے دلوں کے قریب لائیں تاکہ یہ مذہب کی پابندیوں سے باہر آ جائیں. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوئی. تو ان میں سے بعض لوگ ایسے نکلے جو تجارت کر کے یورپ کو ترقی دینے کے لیے وہ تجارت کے میدان میں آگے بڑھے اور انہیں حکومت کی طرف سے سپورٹ ملتا تھا. حکومت کی طرف سے انہیں ان کی طرفداری ہوتی تھی تاکہ تجارت کے ذریعے سے اپنے ان ملکوں میں جو غریبی ہے اسے دور کیا جا سکے. تو تجارت کے لیے انگلینڈ ہو گیا, آپ پورچوگیز لے لیجئے, اور پورچوگل, اور اس کے بعد اسپین, فرانس, یہ جتنے بھی یورپ کے آج مشہور ممالک ہیں ایک زمانے میں بہت غریب ہوا کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے تاجروں کو یہ شہ دیتے تھے کہ وہ جائیں, بحری بیڑے لے کر جائیں اور سمندروں میں سیر کریں, دور دراز علاقوں میں جائیں اور تجارت کے لیے کچھ راستے ہموار کریں, ورنہ ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے. اور خاص طور پر یہ جتنے بھی جو تاجر تھے ان کی نگاہ ہندوستان میں پڑتی ہے, کیونکہ ہندوستان اس زمانے میں اتنا ترقی کر چکا تھا, ساری دنیا کا مال ہندوستان سے جایا کرتا تھا. ہندوستان میں بہت سارے مینوفیکچرنگ یونٹس تھے, بہت سارے کمپنیاں تھے, اور یہاں کی مالی حالت بہت زیادہ اچھی تھی, اور یہاں کے لوگ بڑے آسودہ حال تھے. تو ہندوستان میں ان کے نظر جم گئے, لیکن ہندوستان وہ آ نہیں سکتے کیونکہ راستے میں اسلامی حکومتیں تھیں. اگر یہ یورپ سے نکلیں گے تو پھر وہاں پر عرب کی زمین, ترکیہ, یہ علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی. اب یہاں سے جانا ہے تو پھر باقاعدہ انہیں ٹیکس دینا پڑے گا, اور پہلے سے غریبی اور اوپر ٹیکس, تو پھر ان کی کچھ کمائی ہو نہیں پائے گی. تو اس لیے انہوں نے ایک بحری راستہ نکالا جس کے ذریعے سے وہ ہندوستان پہنچ گئے, اور ہندوستان پہنچے اور بڑی فقیری کے عالم میں تھے تو انہیں تجارت کے لیے موقع دیے گئے. اس طریقے سے انگریزوں کا آغاز ہوا. اب میں یہ جو باتیں ہیں, کیوں یہ عرب دنیا سے انہیں کیا فائدہ پہنچا, عرب دنیا سے یورپی ممالک کو کیا فائدہ پہنچا, اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہمارا موضوع آزادی سے متعلق ہے, تو میری باتیں اسی کے آس پاس گھومتی رہیں گی انشاءاللہ. تو انگریز آئے ہندوستان میں 1600 میں, اور اس کے بعد یہاں پر وہ شروع میں بڑے ہی قسم پرسی کی حالت میں تھے, فقیر آبادی تھی. اس کے بعد تھوڑی انہوں نے ترقی کی, اور اس کے بعد تجارت پہ بہت تیزی سے آگے بڑھے, اور پھر یہ سرکش ہو گئے. اورنگزیب کے زمانے میں ان کی سرکشی کو ختم کیا گیا, اور سورت اور دوسرے علاقوں میں جہاں ان کے تجارتی منڈیاں ہوا کرتی تھی انہیں اورنگزیب نے ختم کیا, اور انگریزوں کو سمجھیے کہ بالکل نیل کر دیا گیا تھا, بالکل صفر کر دیا گیا تھا, کیونکہ یہ اپنے کاوشوں کی وجہ سے, اپنی موشگافیوں کی وجہ سے, اپنی مستیوں کی وجہ سے بہت کچھ انہوں نے کر دیا تھا. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کافی دبا دیا تھا, لیکن پورا نہیں دبایا, یعنی انہیں سمجھیے کہ ان کی بیخ کنی کی نہیں گئی, بالکل ایراڈیکیٹ نہیں کیا گیا, انہیں بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا جو آگے چل کے انتہائی مضر ثابت ہوئے. تو اس انداز سے انگریز ہندوستان میں اپنے شکنجوں کو جمانا انہوں نے شروع کیا. اورنگزیب نے انہیں پہلی مرتبہ مکمل طور پر ختم کر دیا, کاش یہ انہیں مکمل طور پر ختم کر پاتے, لیکن انہوں نے ان کے پاس پرزے چھوڑ دیے جو آگے چل کے بہت زیادہ ہندوستان کو نقصان دہ ثابت ہوئے. بہرحال یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے, مغلیہ دور رہا, اور انگریز ہندوستان کے اس بہت بڑی سرزمین میں کینسر کی طرح لگ گئے تھے, اور جہاں کہیں بھی موقع ملتا موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, اور وہاں پر وہ اپنے زہریلے شکنجوں کو کسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے چند دنوں کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جانے کے بعد 1707 عیسوی کے بعد, ان کی وفات کے بعد, ہم جانتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ تھے. ان کی بادشاہت کے سامنے اشوکا کی بادشاہت بھی کچھ بھی نہیں. یہ مکمل طور پر ہندوستان میں 50 سال ان کی حکومت رہی, اور اس وقت کا ہندوستان بہت بڑا ہندوستان تھا, جسے بر صغیر کہا جاتا ہے, بہت بڑا ہندوستان. پورا افغانستان اس کے اندر داخل تھا, آج کا جو پاکستان اس کے اندر داخل تھا, نیپال, اور اس طرف کا بھوٹان, اور اس طرف آپ رنگون جسے برما کہا جاتا ہے, میانمار, اور یہ پورے علاقے ان کے ماتحت تھے. یہاں تک کہ تمل ناڈو کے اندر ایک چنجی ہے, یہاں تک ساؤتھ میں, جنوب میں ان کی حکومت تھی, بہت بڑی حکومت تھی.
اور یہ حکومت کے یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے 50 سال حکومت کی ہے. یعنی سمجھیے کہ اگر رعایا بادشاہ سے خوش نہ ہو تو 50 سال حکومت کرنا ممکن نہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جیت کر آتی ہے تو بڑی مشکل سے 5 سال سٹینڈ کر پاتی ہے اور اس کے بعد عوام اس کے خلاف بھڑک جاتی ہے، وہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی. کسی بھی قوم پر 50 سال کی حکومت کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی. اگر قوم ان سے راضی نہ ہوتی تو ممکن نہیں تھا. یہ جو آج کہتے ہیں کہ اورنگزیب انتہائی ظلم کرنے والے تھے، ہندو کش تھے، فلاں تھے، یہ جو پولیٹیکل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، اگر یہ اتنے ظالم ہوتے تو 50 سال کیسے ان کی حکومت ہوتی. اور ان کے منسٹرز میں اور ان کے خاص مشیرین میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد تھی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو لشکر تھی اس میں جو اہم پوسٹ تھے اس میں 75% سے زیادہ ہندو حضرات تھے. تو یہ جو آج جو ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے، آج نہیں سمجھے کہ 50 سال سے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں. خاص طور پر مراٹھا ان سے کافی جو ہے دشمنی رکھتے ہیں. مراٹھی حضرات جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو وہ بھڑک جاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو شیواجی تھے انہیں ختم کرنے کے بعد پورے خاندان کو اورنگزیب نے اپنے خاص خرچے پر رکھا اور وہ اپنے خاص محل میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. تو یہ سب تاریخ ہے جسے ہم اور آپ کو جاننا چاہیے. تو چلیے اس کے بعد ہوا یہ کہ انگریز ہندوستان میں خاص طور پر یہ سورت اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پر جہاں کہیں بھی تجارتی منڈیاں ہوتی تھی وہاں پر انگریزوں کی بہت بڑی تعداد تھی. ہندوستان میں انگریز کے لیے 2 بہت بڑے دروازے تھے جہاں وہ جب چاہے آ سکتے تھے اور جب چاہے جا سکتے تھے. یعنی سمجھے کہ یہ خود ان کی بستیاں تھیں. ایک تھا کلکتہ اور ایک ہے مدراس. ایک ہے کلکتہ اور ایک ہے مدراس. تو کلکتہ میں انگریزوں نے اپنا سب کچھ پورا زور لگایا اور کلکتہ کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا. جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں تھی تو کلکتہ میں ان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا. کیوں کلکتہ میں کیپٹل اور کیوں مدراس؟ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ 2 ہیں جو ساحلی علاقوں میں ہیں اور یہاں پر ان کے پورٹس بنے ہوئے تھے، ہاربار بنے ہوئے تھے اور یہاں سے تجارتی مال لے کر جانا ان کے لیے بہت آسان تھا. مجھے یہاں پر بھگت سنگھ کی بہت بڑی یاد آ رہی ہے. بھگت سنگھ ایک ایسا نام ہے، جب بھی آپ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھیں گے تو بھگت سنگھ کا نام آنا بہت ضروری ہے. اور ہم مسلمان بھی انہیں کافی مانتے ہیں اور بہت بڑا انہوں نے انقلابی کام کیا جس سے انگریزوں کو مجبور کیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کی اور آخرکار وہ شہید کر دیے گئے. انہیں انگریزوں نے ختم کر دیا تھا. جب انہیں ختم کرنے کے لیے سولی کے قریب انہیں پہنچا دیا گیا تھا تو ان کے آس پاس ان کے بہت سارے خاص دوست جو مسلمان تھے. بھگت سنگھ کے خاص دوست بہت سارے جن کے نام میں لکھ کر لایا ہوں، وہ ان کے خاص دوست تھے ان کے، جو ان کے ساتھ شہید کر دیے گئے. تو جب انہیں سولی پر انگریز چڑھا رہا تھا تو انگریز نے بھگت سنگھ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھگت، تو یہ مسلمان کی حکومت جو 800 سال تک رہی اس کے خلاف کبھی تم نے بم نہیں پھینکے؟ کیونکہ بھگت سنگھ کو بم پھینکنے کی وجہ سے سولی کی سزا سنائی گئی. جب انگریز کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے منسٹر جمع ہو کر کچھ موضوع پر گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر بھگت سنگھ نے ایک بم پھینک دیا تھا. حالانکہ وہ بم میں بھگت سنگھ نے کوئی زہر نہیں ڈالا تھا اور وہ بم جان لیوا نہیں تھا. صرف اس میں سے ایک دھمکی کی آواز آتی تھی، ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آتی تھی اور جس سے ایک کھلبلی مچتی تھی بس، اور جان لیوا بم نہیں تھا وہ. تو انگریز نے کہا کہ تم ہم پر بم پھینک رہے ہو جبکہ ہم نے تم پر صرف 100 سال 150 سال کی حکومت کی، اور یہ جو مسلمان جن کے ساتھی تمہارے آس پاس ہیں ان لوگوں نے تم پر 800 سال حکومت کی. یعنی مسلمانوں کی تاریخ بتا رہا ہے انگریز کے مسلمانوں نے ہندوستان میں 800 سال کی تاریخ ہے. 800 سال کی ان کی حکومت رہی، 800 سال. اللہ اکبر، روشن تاریخ. ہندوستان میں مسلمان آنے کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی ترقی میں جو 14 چاند لگے ہیں یہ تاریخ کے کتابوں میں آج بھی موجود ہے. تو ہندوستان میں مسلمان آنے کے بعد ہندوستان کی کافی زبردست ترقی تھی. یہاں تک کہ انگریز ہندوستان کیوں آئے؟ کیونکہ ہندوستان میں ترقی تھی، ہندوستان میں دولت تھی، ہندوستان میں امن تھا، ہندوستان میں تجارت تھی، ہندوستان میں ترقی کے پورے اسباب مہیا تھے. اس لیے تو انگریز ہندوستان آئے. مسلمانوں نے انگریزوں کے اس اٹریکشن کو ہندوستان میں پیدا کیا تھا.
مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنائی. تب یہ سونے کی چڑیا کی شہرت ہوئی تو انگریز ہندوستان آئے. اگر مسلمان نہ ہوتے تو انگریزوں کا یہ لالچ کے ساتھ ہندوستان میں آنے کی ضرورت تھی نہیں. انگریز ہندوستان اس لیے آئے کیونکہ یہاں کی دھرتی، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، یہاں کی زمین زرخیز ہے، یہاں کی زمین انتہائی مالی فائدے ہوتے ہیں. تو اس لیے تو ہندوستان میں آئے. اس لیے تو ہندوستان میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے، ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے ساری دنیا میں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ زیادہ بچے جنتے ہیں. اب جتنے بھی ہم لوگ سن رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بھائی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے یہاں 10 بچے ہیں. ہمارے یہاں تو بچے کم ہوتے ہیں. یہاں پر ہندوستان میں لوگ زیادہ بچے جننے کا وہ عرب جیسا ماحول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان میں یہ 140 کروڑ کی تعداد کیسے آ گئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ لوگوں نے یہاں پر کثرت سے ہجرتیں کی. لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں آئے اور یہاں پر وہ سیٹل ہو گئے. یہاں پر انہوں نے باد و بوش اختیار کیا بہت بڑی تعداد میں. یہ سمجھیے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ ہزاروں سالوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو لوگ ہندوستان میں آتے تھے اور ہندوستان میں آ کر یہاں پر بس جاتے تھے. یہاں کی سہولتوں کو دیکھ کر، یہاں کی ترقی کو دیکھ کر، یہاں کے کھانے پینے کے سامان بڑی آسانی سے سستے میں ملنے کی وجہ سے لوگ یہاں پر بود و باش اختیار کرتے تھے، سیٹل ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے ہندوستان میں پاپولیشن زیادہ ہونے کی. ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو مختلف نسلیں ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، ہے نا. یہاں پر 140 کروڑ کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور یہاں پر 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں پر مختلف نسلیں ہیں. یہاں پر عرب ہیں، افغان ہیں، پارسی ہیں، اور اس کے بعد آریاں ہیں. یہاں پر برہمن ہیں، پروہت ہے، گنتے جائیے آپ، ان گنت نسل ہیں. تو یہ پوری نسلیں یہاں پر آئیں، جمع ہوئی، کیونکہ یہاں ہندوستان میں ترقیاں تھیں. تو انگریز ہندوستان آنے کی وجہ یہی تھی کہ ہندوستان میں انتہائی ترقی تھی. تو انگریز نے بھگت سنگھ سے کہا کہ جن لوگوں نے تم پر 800 سال حکومت کی ان کے ساتھ جمع ہو گئے، اور ہم لوگ جو تم پر 150 سال کی حکومت کیے ہیں اور تم ہم پر بم پھینکتے ہو. تو بھگت سنگھ نے، چونکہ وہ بہت ہی زبردست پڑھنے والے تھے، تاریخ کے طالب علم تھے، وہ تاریخ جانتے تھے. ایک بہت بڑی لائبریری ہے، آج کل وہ لاہور میں ہے. وہ لائبریری شاید دوارکا لائبریری کچھ اس کا نام ہے. اس لائبریری کے اندر 3000 کتابیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھگت سنگھ ان 3000 کتابوں کو انہوں نے پڑھا، اور ہر کتاب میں ان کی نشانیاں ہیں، ان کے نوٹس موجود ہیں. تو اس حد تک وہ طالب علم تھے تاریخ پڑھنے کے. تو انہوں نے ایک تاریخی جواب دی. وہ جواب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بھگت سنگھ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، لیکن مسلمانوں کی مثال یہ تھی کہ یہ جب یہاں آئے تو یہیں کے ہو گئے. جب یہاں آئے ہندوستانی ہو گئے، اور ہندوستان کی ترقی کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. ہندوستان کو سینچا، یہاں کے گلستان کو انہوں نے سنوارا، یہاں کے لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی. بابر تھے پہلے آدمی جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو توپ سے متعارف کروایا، ورنہ یہاں کے لوگ، یہاں کے بادشاہ توپ کیا چیزیں نہیں جانتے. اور شیر شاہ سوری یہ پہلے بادشاہ ہے جنہوں نے ہندوستان میں باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے، سفروں کے لیے سہولتیں مہیا کی. یہاں پر سڑکیں بنائی، اور سڑکوں میں رہائش کے لیے استراحات بنائے، ریسٹ ایریا بنائے، مسافرین کے لیے پانی کا انتظام کیا تاکہ تجارت کی ترقی ہو پائے. یہ جو آپ شمالی ہندوستان میں، خاص طور پر یو پی، بہار، ہریانہ، پنجاب، ان علاقوں میں جتنی بھی آپ سڑکیں دیکھیں گے، یہ سڑکوں کا آغاز شیر شاہ سوری نے کیا. ورنہ اس سے پہلے سڑکیں معمولی سڑکیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ اس میں تجارت کے لیے لمبی لمبی سفریں نہیں کر پاتے تھے. تو یہ پہلے شیر شاہ سوری ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے تجارت کو ڈیولپ کیا، جن کی حکومت صرف 5 سال کی تھی، اور بہت بڑے عالم تھے. شیر شاہ سوری کی ایک مستقل تاریخ ہے. میں آپ تمام حضرات کو بتاتا چلوں کہ ایک شاید یہ رمضان یا پھر اس سے پہلے کا رمضان، میں نے ہندوستان کی تاریخ پر مسلسل میں نے لیکچرز دیے. اس میں نے ہندوستان کی پوری تاریخ کو جمع کرنے کی کوشش کی مختصر طور پر. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی سنیں اور اپنے ساتھیوں تک وہ ویڈیوز پہنچائیں. اگر AIGC کی طرف سے وہ ویڈیوز کو پہنچا کر اس میں اگر کچھ وہ لوگ ایک ٹیسٹ جیسا بھی رکھیں، جس کے بعد وہ سرٹیفکیٹس بھی دیے، تو اس سے بہت زبردست جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ تمام حضرات کی محنت قبول فرمائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان آنے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں نے تعلیم کام کیا، ورنہ اس سے پہلے ذات پات کا نظام تھا. یہاں پر نچلے جات والے
تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے, رکاوٹیں تھی. صرف اونچی ذات والے وہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے, وہی کتابیں پڑھ سکتے تھے. پڑھائی کا سلسلہ انہی تک محدود تھا. تو مسلمان آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, پڑھائی کا حق سب کو ہے, چاہے مرد ہو کہ عورت, کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی پاک سے اس کا تعلق ہو, وہ پڑھ سکتا ہے. تعلیم کو مسلمانوں نے عام کیا. اور ہندوستان میں مسلمانوں نے باغیچوں کا سسٹم لایا, ورنہ ہندوستان اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود یہاں پر باغیچے نہیں ہوا کرتے تھے. ہندوستان میں مسلمانوں نے باغ بنائے, باغوں کا سسٹم بنایا. آج بھی آپ بنگلور جاتے ہیں تو وہاں پر لال باغ دیکھتے ہیں. لال باغ کا آغاز حیدر علی کے زمانے سے ہوا. تو مسلمانوں نے ہندوستان کو سینچا, سنوارا, خوبصورت بنایا. اور اس کے بعد لباس میں تبدیلی لائی. جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو یہاں کے لوگ اوپر کپڑا نہیں پہنتے تھے, مرد اوپر نہیں, کاندھوں میں کچھ کپڑے نہیں ہوتے تھے, تو نیچے وہ کچھ پہنا کرتے تھے. کپڑے یہاں کے لوگوں کے بالکل معمولی سے تھے. وہ آئے تو انگریزوں نے پھر شیروانی لائی, اس کے بعد بہترین کپڑے لائے, سوٹ کے کپڑے لائے, اور اس کے کپڑوں کی انڈسٹریز کو انہوں نے ڈیولپ کی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مغلوں کا جب زمانہ تھا تو ایسے عمدہ کپڑے یہاں پر تیار ہوتے تھے کہ ایک پورا تھان, کپڑے کا ایک پورا تھان ایک انگوٹھی میں لپٹا جا سکتا تھا. اتنی نزاکت کے ساتھ یہاں پر کام ہوتے تھے. قالین, بہترین قالین. اور ہندوستان میں مسلمان آنے کے بعد ہندوستان کی عمارتوں میں تبدیلی آئی, خوبصورت عمارتیں بنائی گئی. یعنی گنتے جائیں آپ, کھانوں میں کتنی تبدیلیاں آئیں. بریانی یہ مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. آج ہم مسلمان کتابیں پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, لیکن بریانی ضرور کھاتے ہیں. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو سولی کے پر کھڑا دیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تو ہم میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی دم کی بریانی چاہیے, اور وہاں پر اختلاف ہو گئے, بعض تو ضرور کہیں گے کہ بھائی ہم کو فلاں بریانی چاہیے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا, تاریخ کو پڑھنا, یہ شوق ہم سے ختم ہو گیا ہے. جبکہ ہم کون سی قوم ہے؟ ہماری قوم وہ ہے جنہیں اللہ نے قرآن دیا, اور قرآن کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی, پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں بنایا, پڑھو. ہے نا, یہ امت اقرا ہے, یعنی یہ وہ امت ہے جو پڑھتی ہے. لیکن افسوس آج ہمارا ماحول بالکل بدل گیا ہے, جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ہندوستان کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اتنے زبردست علماء آئے, اللہ اکبر. تو بتا یہ رہا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں آنے کے بعد ہندوستان کی ترقی میں 4 چاند لگ گئے. ہندوستان کہیں کا کہیں پہنچ گیا, اللہ اکبر. تو آپ اب تاریخ پڑھتے جائیے تو آپ کو اس کے علم ہوتے جائے گا انشاءاللہ. تو بھگت سنگھ نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں آئے تھے, لیکن مسلمان ہندوستان میں آئے اور ہندوستانی کے ہو گئے رہے. یہاں کے خاک کا ایک حصہ بن گئے, یہاں کی مٹی کا ایک حصہ بن گئے. اور اس کی بات کتنی صحیح ہے. ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خان, ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مغل ہیں, ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں بیگ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہیں سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں, پھر افغانستان سے ہیں, کابل سے آئے ہیں, پتہ ہی نہیں. ہماری نسلیں, کتنی نسلیں ہیں جو ہندوستان میں یہیں رہتی ہیں. تو ہم یہاں آئے تو یہیں کے ہو گئے. لیکن بھگت سنگھ نے کہا کہ تم آئے تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم گویا کہ ایک سپونج ہو. تم نے ہندوستان میں اس سپونج کو ڈالا, یہاں کی پانی کو تم نے چوسا, یہاں کے پانی کو تم نے سونچا, چوسا, اور اس کے بعد اس سپونج کو تم لے کر گئے اور تھیمس کی ندی جو یورپ میں ہے, انگلینڈ کے اندر, وہ تھیم کی ندی میں تم نے نچوڑا, تو پورے کا پورا زر, سونا, چاندی, وہ پورے کا پورا تمہارے بستی میں منتقل ہو. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے ہماری زمین کو خوب لوٹا, خوب لوٹا, خوب لوٹا, خوب لوٹا. لوٹ کر تم نے اپنی تجوریوں کو بھر لیا, تم نے انگلینڈ کو مالدار بنا لیا. آج بھی دیکھیے, آج بھی آپ دیکھیں گے تو امریکہ جیسے انگلینڈ نہیں ہے. امریکہ میں انڈسٹریز ہیں, امریکہ میں ریسرچ ہوتا ہے, امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو وہ اپنے بل بوتے پر اس کی ترقی ہے. لیکن جب آپ انگلینڈ کی تاریخ دیکھیں گے تو انگلینڈ میں تو ایسے کوئی بڑے بڑے مینوفیکچرنگ یونٹس نہیں تھے, یا پھر یہاں پر وہ اتنا جو ہے مالی فراوانی نہیں تھی. لیکن آج اس کے باوجود اس کا جو آپ پاؤنڈ دیکھیں گے تو ہندوستان کے روپے کے مقابلے میں لگ بھگ 80 روپے سے زیادہ ہے. اتنی مالی ترقی کیسے؟ ظاہری سی بات ہے, انہوں نے خوب لوٹا اور اپنی پوری جائیداد بنا لی. ہندوستان کا کوہ نور لے کر چلے گئے, اور کیا کچھ تھا ہندوستان میں سب کچھ لے کر چلے گئے, اور لوٹ لوٹ کر انہوں نے اپنی جو ہے معیشت کو بڑھا لی, اپنی اکنامی کو ڈیولپ کر لیا, اور ہندوستان کی حالت ویسے ہی رہ گئی. تو ہندوستان کو برباد کرنے میں انگریزوں کا بہت بڑا حصہ ہے. تو بھگت سنگھ نے وہاں یہ بتایا کہ تم لٹیرے ہو, تم لوٹتے ہو, تم اپنی بستیوں کو ترقی کرتے ہو ہمارے خون چھوڑنے کے بعد.
ہمارے پسینوں کو تم اپنے بستی میں تجوریوں میں جمع کر رہے ہو، جبکہ تم ہم کو کنگال بنا دیا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی بھگت سنگھ کی، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ تو عزیز دوستو، اس طریقے سے انگریز بڑی تیزی سے ہندوستان کو لوٹنے لگے، اور میں نے بتایا کہ کلکتہ کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تاکہ وہاں پر ہاربر ہے، مال لوٹ کر نکال جائے، اور مدراس کو بھی انہوں نے سے بنایا کیونکہ یہاں پر بھی مال لوٹنے میں، ساؤتھ میں سے مال لوٹنے میں بہت انہیں مدد ملتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہندوستان میں سب سے پہلے ریلوے ٹریک لگانے والے یہی انگریز تھے۔ انہوں نے بامبے سے تھانے ٹریک لگایا۔ کیوں ٹریک لگایا؟ تاکہ مال لوٹ کر لے کر جائیں۔ تو یہاں سے مال لوٹنے کے لیے جتنی بھی سہولتیں ہیں اسے انگریزوں نے کی، اور یہ انگریز کبھی بھی ہندوستان کے نہیں ہوئے، اور یہاں کے خون میں انہوں نے اپنے آپ کو، یہاں کی خاک میں اپنے آپ کو انہوں نے نہیں بھگویا، بلکہ وہ ہمیشہ سطحی تعلق رکھتے تھے اور لوٹنا ان کا اصل مقصد تھا۔ اچھا، تو کلکتہ میں ان کی کیپٹل سٹی رہی۔ تو کلکتہ میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آزادی کی لڑائی کا آغاز کب ہوا ہندوستان میں، تو آپ بغیر جھجک کہہ دیجئے کہ اس کا آغاز 1757 میں ہوا تھا، سراج الدولہ کے ہاتھ میں۔ سراج الدولہ یہ بنگال کے بہت بڑے بادشاہ رہے، بنگال کو انہوں نے بہت بڑی ترقی دی، اور بنگال میں اسلام آنے کے بعد بنگال کی کتنی ترقی ہوئی یہ بہت بڑا تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کے روشن اوراق ہے جنہیں ہم کو پڑھنا چاہیے۔ بنگالی زبان کی ترقی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، بنگالی زبان کی شعر و شاعری میں مسلمانوں کا، اور عربی زبان کا، فارسی زبان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ سراج الدولہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑی، ورنہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جھڑپیں ہوتی، لیکن باقاعدہ حکومتی سطح پر، گورنمنٹ کے لیول میں اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور لڑائی لڑی، وہ تھے سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہندوستان کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی۔ ان کی جو لڑائی تھی جسے بیٹل آف پلاسی کہتے ہیں، یہ 1757 میں پیش آئی، اور اس لڑائی میں انگریزوں نے سراج الدولہ کو ختم کر دیا۔ اور سراج الدولہ کو کیسے ختم کیا؟ ان کا جو ہمیشہ کا ایک ایجنڈا وہ یہ ہے کہ منافقین کو چنتے، کسی بھی قوم کے اندر منافق کا ہونا لامحالہ ہے، بلیک شیپس کا ہونا کسی بھی قوم میں یہ لامحالہ ہے۔ یہ ہر بار یہ جو کمزور قوم ہوتی ہے ایسے صنفوں کو چنتی ہے اور انہیں فالو کرتی ہے، اور ان کے ذریعے سے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سراج الدولہ کے یہاں جو منافقین تھے انہیں انگریزوں نے چنا اور انہیں فنڈنگ کی، اور ان کے ذریعے سے سراج الدولہ کی سلطنت میں انہوں نے کیڑے لگا دیے، جس کے ذریعے سے لڑائی کے میدان میں بہت سارے غدار نکل آئے۔ سراج الدولہ اس غداری کو برداشت نہیں کر پائے اور آخرکار انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے لڑائی یہی لڑنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے تاریخ میں، آپ دیکھیں گے 1770 کے اندر ایک موومنٹ تیار کیا گیا جس کا نام تھا فقیر اور سنیاسی موومنٹ۔ اس موومنٹ کے بانی جن کا نام تھا مجنون شاہ فقیر، اور ان کے ساتھ دینے والے بھوانی پھاٹک، یہ انہوں نے ایک ریبیلین یعنی بغاوت جسے کہتے ہیں انگریزوں کے خلاف، انہوں نے بغاوت ایک موومنٹ بنایا جو 50 سال تک جاری رہا۔ اور یہ جو مجنون شاہ فقیر ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا جو انگریزوں کے خلاف باقاعدہ لڑتے تھے، اور ایک گوریلا فائٹ جیسا انگریزوں کے خلاف کرتے تھے۔ یہ بنگال اور بہار کے آس پاس کے علاقے میں یہ رہا کرتے تھے، اور انہوں نے انگریزوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ جب تک تھے انگریز بنگال اور دوسرے علاقوں میں اپنے سمجھے کہ پورے زور میں نہیں آ پائے، جب بھی اپنے پورے زور میں آتے ان لوگوں نے اندر سے توڑ دیا، چونکہ یہ فقیروں کا ایک گروپ تھا، فقیروں کی ایک ٹولی تھی، ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھے، نیو ویپنز نہیں تھے، اور ان کے پاس لڑائی کے وہ ہنر نہیں تھے۔ یہ جو اپنے پاس جو را فائٹ تھا اس کے ذریعے سے انگریزوں کو انہوں نے بہت دیر تک روکے رکھا۔ تو یہ سراج الدولہ کے بعد تاریخی آپ سلسلے وار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا نام آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر ایک بہت ہی اہم آدمی کا نام بتانا چاہتا ہوں جن کا نام تھا احمد اللہ مدراسی۔ ان کا تعلق مدراس سے تھا۔ ان پر انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ان کا سر لے کر آئے گا زندہ یا مردہ، اسے 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی رقم انگریزوں نے کسی پر نہیں لگائی۔ انگریزوں کی تاریخ میں بہت بڑی رقم تھی، انگریزوں نے لگایا تھا
احمد اللہ مدراسی پر کہ وہ ان کا سر اگر پہنچا دیا جائے تو پہنچانے والے کو 50,000 کی رقم دی جائے گی. کیوں؟ آخر انہوں نے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر، ان کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. یہ جنوب مدراس سے نکلے لیکن یہ شمالی ہندوستان میں اپنا زیادہ وقت بتایا. یو پی کے اندر، فیض آباد کے اندر، ایودھیا کے اندر، بہار کے اندر، یہ ساری جگہ گھومتے اور گھوم کر چندہ جمع کرتے تاکہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ سکے، انگریزوں کو دبا سکے، انگریزوں کو اپنے کامیابی میں، اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دے. اس کے لیے یہ پوری مکمل کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ لوگ تھے اور انہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو یہ پیسے لے کر انہوں نے چندہ جمع کیا، سارے ہندوستان میں جاتے اور نوجوانوں کو جمع کرتے. انگریزوں کے خلاف انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی، انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا. یہاں تک کہا جاتا ہے جب انہیں قتل کر دیا گیا تھا تو انگریزوں نے کہا کہ ہمارا بہت بڑا دشمن آج ختم ہو گیا، ہمارا بہت بڑا دشمن آج ختم ہو گیا. ہمیں سے کتنے لوگ ان کی تاریخ جانتے ہیں؟ ہر فرد کی تاریخ میں تفصیل سے جانا میرا مقصد نہیں ہے، صرف میں اشارے کر کے اب اپنی بات آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو مختصر سا تعارف ہو جائے. تو ان کا نام دلاور جنگ بھی تھے، دلاور جنگ کے نام سے مشہور ہوئے تھے احمد اللہ مدراسی. اسی طریقے سے آپ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی جو ہے کنٹریبیوشن کی بات کریں گے تو اس میں مسلمان تو مسلمان دور کی بات، علماء، کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنا جان دیا؟ اللہ، کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنا جان دیا، ان گنت علماء جنہوں نے اپنی جان دی. سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب تھے. سب سے پہلے یہ فرد ہے جنہوں نے کہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد، لڑائی لڑنا یا جہاد ہے، اسلامی جہاد، اس میں اجر ملے گا، اس میں شہید کرنے والوں کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، یہ کہہ کے اور پورے علماء نے ان کی طرفداری کی. اس کے بعد انگریز یہ فتوے کے بعد اور پریشان ہو گئے تھے. تو سلسلے وار ہم جب تاریخ دیکھیں گے تو 1800 عیسوی میں، یعنی آپ نے سراج الدولہ کے تعلق سے سن لیا اور اس کے بعد فقیر اور سنیاسی موومنٹ کے تعلق سے آپ نے سن لیا. اس کے بعد ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب، سنہرے اوراق اگر کہا جائے تو وہ دور تھا سلطنت خداداد کا دور. سلطنت خداداد کا دور، یہ سلطنت خداداد کے بانی تھے حیدر علی اور ان کے فرزند جن کا نام ٹیپو سلطان تھا. وہاں پر آ کے یہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے. لگ بھگ 50 سال کی سلطنت تھی. حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت قائم کی میسور کے اندر. یہ کیسے حکومت میں آتے ہیں یہ مستقل تفصیل الگ ہے، شاید اس کے بھی ریکارڈز موجود ہیں، اگر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے تو آپ ضرور سنیں کہ کیسے حیدر علی بادشاہ بنتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں اور کیسے ایک معمولی سپہ سالار کے بعد رہنے کے بعد وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اور ان کے اور ہندو بادشاہ اوڈیار کے درمیان کیسے تعلقات تھے، یہ بھی آپ کو سننے کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد دور آتا ہے ٹیپو سلطان کا. جب ٹیپو سلطان آئے، بغیر کسی شک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر انگریزوں کا حلق کا کوئی کاٹا رہا، انگریزوں کا اگر کوئی جانی دشمن رہا، انگریز جب تک وہ زندہ تھا اپنے دم ہلا نہیں سکتے تھے، وہ تھے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور جنہوں نے ایسی ترقی کی، جنہوں نے ایسے کام کیے جن کی بنیاد پر انگریز ہمیشہ پریشان رہا. ہم جانتے ہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جن کی لگ بھگ وہ ان کی حکومت 14 سال تک کی رہی، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 14 زبانوں کے ماہر تھے اور دین کے ماہر تھے اور قرآن کو اپنے خط سے لکھا کرتے تھے. اور انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد اعلیٰ، مسجد اقصیٰ کی یاد میں، اور شرنگ پٹنم جو آج بھی میسور میں موجود ہے ان کا ہیڈ کوارٹرز ہوا کرتا تھا. اور انہوں نے علم کی کیسی ترقی کی، انہوں نے کیسے یونیورسٹیز بنائے اور کیسے ریسرچ کو ڈیولپ کیا اور کیسے لیبارٹریز بنائے، کیسے لائبریری کو انہوں نے ترقی دی. بہت بڑی تاریخ ہے، پڑھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے، اسے سننا چاہیے اور ہمارے آنے والی نسل کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹیپو سلطان کون تھے اور ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا. بہرحال ٹیپو سلطان انہوں نے انگریزوں کو سانس لینے نہیں دیا. انگریزوں کے خلاف ان کی 4 بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی، اس میں سے 2 میں بڑی آسانی سے جیت جاتے ہیں، ایک لڑائی بغیر رزلٹ کے ختم ہو جاتی ہے اور ایک لڑائی میں باقاعدہ وہ
ہار جاتے ہیں اور اس لڑائی میں انگریز انہیں شہید کر دیتے ہیں. یہ 1799 میں یہ قتل کر دیے جاتے ہیں. تو انگریزوں کے خلاف ان کی 4 لڑائیاں ساتھ ساتھ. ان کے دشمن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نہ کہ صرف انگریز تھے بلکہ مسلمان بھی تھے. کئی مسلمان حکومتیں تھیں جو انگریزوں کے راستے چل کر ان کے دشمن بن گئے تھے. اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ امت کو جوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کتنے انہوں نے خطوط نظاموں کو نہیں لکھا, نوابوں کو نہیں لکھا. اور اس زمانے میں عثمانیہ سلطنت تک ان کی پہنچ تھی اور وہاں سے باقاعدہ انہیں ٹائٹل ملا کہ ان کی حکومت ہے, یہ لیگل حکومت ہے, شرعی حکومت ہے اور یہ شرعی بادشاہ ہے. وہاں سے انہیں باقاعدہ ٹائٹل ملا اور انہوں نے باقاعدہ خلیفہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت بھی کی اور خلیفہ کو انہوں نے خلیفہ مانا. اور خلیفہ کا دیا ہوا ایک حصہ ہے جس میں اپنی حکومت کر رہے ہیں, یہ باقاعدہ اس کی جو ہے اعتراف کرتے ہیں. اور ٹیپو سلطان کی جب بات آئی تو یاد رکھ لیجئے کہ ٹیپو سلطان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میزائل دریافت کی. آج بھی ہم جب میزائل کی بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی بتایا سب سے پہلے آدمی جنہوں نے توپ کو ہندوستان سے متعارف کروایا وہ تھے بابر. اللہ اکبر, بہت بڑا نام بابر. انہوں نے ہندوستان والوں کو توپ کیا ہے بتایا. اور اس کے بعد انگریز آئے تو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے وہ بندوقیں یہاں پر بھی موجود تھی. اور ٹیپو سلطان پہلے آدمی تھے جنہوں نے میزائل بنایا تھا. اور انہوں نے ایسے میزائل بنایا جو 2 کلومیٹر سے زیادہ دور گرتا تھا. یعنی اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. 2 کلومیٹر سے زیادہ دور بم گرانا یہ ٹیپو سلطان کا کارنامہ تھا. اور ٹیپو سلطان نے جب ان میزائلز کے ذریعے سے ترقی حاصل کی اور جب انہیں ختم کر دیا گیا تھا تو ایک بہت بڑا ایک انگلش رائٹر ہے جس کا نام ہڈسن غالباً, تو وہ یہ جو میزائل ہے یہ انگریز چراتے ہیں اور لے کر اپنے ملک چلے جاتے ہیں. تو وہ آدمی آیا, اس نے ٹیپو سلطان کی اس میزائل پر اور اس میکانزم پر ریسرچ کیا, یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیسے اس کا یہ نکلتا ہے اور کیسے یہ میزائل اس کا کام کرتا ہے. اس پر انہوں نے بہت کوشش کی اور کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کرنے کے بعد مجھے اس کا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیا ڈیزائن ہے اور کس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا اور کس طریقے سے اس میں بارود کو ڈالا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ پھٹتا ہے اور کس طریقے سے گراتا ہے. یہ ڈیزائن اس انگریز کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے بہت کوشش کی لیکن سمجھ نہیں پایا. کہتا یہ ہے بعد میں مجھے ریسرچ کرنے میں بات معلوم ہوئی کہ ایک کتاب ہے جس کا نام فتح المجاہدین. فتح المجاہدین, اس کے رائٹر ہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ٹیپو سلطان نے اس کتاب کو لکھی اور کہتا ہے کہ اس فتح المجاہدین میں بہت سارے چیپٹرز ایسے ہیں جس میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے اس کی وضاحت کی کہ کیسے اس کا ڈیزائن ہے, کیسے یہ توپ کام کرتے ہیں, کیسے میزائل کام کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں وہ پڑھنے کے بعد مجھے بات معلوم ہوئی کہ ڈیزائن ایسا ہوا, تو میں اس ڈیزائن کو ڈیولپ کیا اور اس کے بعد میں نے دوسرے بڑے بڑے میزائلز بنانے میں کامیابی حاصل کی. اللہ اکبر. تو ٹیپو سلطان دیکھیے ہندوستان کے سب سے پہلے میزائل مین ہے. اور اسی طریقے جب ہم میزائل مین کہتے ہیں تو ہمیں عبد الکلام کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ہندوستان کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں جو حال ہی میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے جس کا نام ونگز آف فائر. بہت ہی اہم کتاب, آپ سے ضرور پڑھیے ونگز آف فائر. اس کتاب میں ایک بہت ہی اہم واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مدراس کے رہنے والے تھے. یہاں کے مشہور انسٹیٹیوٹ IIT میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یہاں پر انہیں کوئی خاص اپنی نوکری نہیں ملی اور جہاں وہ نوکری میں جانا چاہتے تھے وہ نوکری نہیں ملی تو انہیں آفر آیا امریکہ سے, ورجینیا سے. وہاں پر ایک بہت بڑا ناسا کا ایک یونٹ ہے جس میں میزائلز کو, ویپنریز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے ایک موقع دیا گیا. کہتے ہیں کہ میں نکل کر ورجینیا گیا. میری پوری نیت تھی کہ میں جاؤں وہاں پر انٹرویو دوں اور وہیں پر اپنا ریسرچ کنٹینیو کروں اور وہاں پر جو بھی تنخواہیں ملے گی میں وہیں پر اپنے آپ کو سیٹل کر لوں گا. یہ سوچ کر وہ گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں ورجینیا پہنچ کر میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا میرے ٹرن کا کہ مجھے بلائیں گے اور میں انٹرویو دوں. کہتے ہیں کہ میں جب وہ لانچ پہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا تو میری نظر ایک ایسے تصویر پر پڑی جو سامنے دیوار میں لگی ہوئی تھی. اس تصویر میں کچھ عجیب و غریب منظر تھا کہ ایک طرف گورے لوگ ہیں اور ایک طرف سانولے لوگ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سانولے لوگ گوروں پر میزائل پھینک رہے ہیں اور ایک گورے سانولے لوگوں پر تیر پھینک رہے ہیں.
کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھا کہ یہ تصویر میں کچھ غلطی ہے، انگریز میزائل پھینک رہے ہوں اور سامنے لوگ تیر پھینک رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ میزائل پھینک رہے ہیں اور یہ جو گورے ہیں یہ تیر پھینک رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں تصویر کے قریب گیا تو میں نیچے تصویر کے نوٹ میں نے دیکھا، میں نے پڑھا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ ٹیپو سلطان کی لشکر ہے، اور ٹیپو سلطان کی لشکر وہ پہلی لشکر ہے جس نے میزائلز کو باقاعدہ استعمال کیا، اور یہ جو گورے ہیں یہ برٹش ہیں، اور برٹش پر سب سے پہلے میزائل کا استعمال کرنے والے ٹیپو سلطان اور ان کے لشکر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوا مجھے، اتنا بڑا کارنامہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے کیا ہے اور میزائل ویپنریز کو ڈیولپ ہمارے لوگوں نے کیا ہے، تو میں اس دور دراز علاقے میں آ کر کیا کروں گا؟ میں میرے ملک کو ترقی کروں گا یا پھر اس ملک کو ترقی کروں؟ یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ میں نے انٹرویو میں جانا گوارا نہیں کیا، اور وہیں سے میں الٹے پیر واپس ہندوستان آ گیا، اور وہ آنے کے بعد یہاں کے وہ میزائل کے وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں DRDO میں، اور کافی ان کی ریسرچرز ہیں، اور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں انڈیپینڈنٹ طور پر میزائل اڑا کر دکھایا۔ اینڈ ان کی کامیابی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ میزائل بناتے تھے امریکہ، فرانس، ایسے بڑے بڑے ملکوں کے بل بوتے پر، وہاں پر انہیں ڈیولپ کیا جاتا تھا، صرف خریدنے والا ملک اسے لے کر استعمال کرنا سیکھتا تھا۔ یہ عبد الکلام جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پورا ڈیزائن پورا ہندوستان میں کروایا، پورا میٹیریلز ہندوستان میں ڈیولپ کیے، اور سب کچھ ہندوستان میں بنانے کے بعد یہاں سے اڑا کر دکھایا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اسی لیے انہیں میزائل مین آف انڈیا کہتے ہیں، اور وہ بھی دیکھیے عبد الکلام مسلمان تھے۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو، ہندوستان میں ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا دور رہا۔ جب تک ٹیپو سلطان تھے انگریز کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو تاریخ کی، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ٹیپو سلطان کا اگر ذکر نہ ہو تو وہ تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ غیر مکمل مانی جائے گی۔ افسوس کے ساتھ آج ہم ہمارے سلیبس میں ان کے تعلق سے نہیں پڑھتے، ہمارے بچوں کو ان کی جو ہے تاریخ نہیں سناتے۔ آپ ضرور سنائیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ تو یہ ٹیپو سلطان تھے، اور اس کے بعد زمانہ آیا 1857 یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے غدر کہتے ہیں، جبکہ ہم آزادی کی لڑائی کہتے ہیں، انگریزی سے ریبیلین کہتے ہیں، موٹینی پیکٹ کہتے ہیں۔ تو 1857 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں پر اتنا ظلم کیا کہ یہاں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور ظلم انتہائی درجے کا ظلم، یعنی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سور کا گوشت کھاؤ، اور کئی لوگوں کو جیل میں ڈال کر سور کا گوشت کھلاتے تھے۔ علماء کے ساتھ انہوں نے انتہائی بدسلوکی کی، تو بہت ہی بدترین سلوک کیا کرتے تھے انگریز یہاں کے لوگوں پر، یعنی یہاں کی قوم کو دبوچنا چاہتے تھے، انہیں غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے، انہیں کسی بھی قسم کی ترقی نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ جب تک یہ غلام رہیں گے انہیں لوٹنا آسان ہے، ان کا خون چوسنا آسان ہے۔ اگر یہ غلام نہیں پڑھنا لکھنا شروع کر لیں گے تو یہ پھر ان کا مقابلہ کر بیٹھیں گے اور انہیں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ خوب دبوچا جائے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے کیا کہ کارتوس بنائے، جس میں گن کا جو کارتوس ہوتا ہے جس میں بلٹس ڈالے جاتے ہیں، ایک کارتوس انہوں نے سور کی چربی کا بنایا، اور مسلمانوں کو دیا، کہا کہ تم اپنے منہ سے کارتوس کو پڑھو، کیونکہ کارتوس کو اوپن کرنے کا طریقہ تھا کہ اسے منہ سے کھول کر گن میں لوڈ کرتے تھے۔ جب منہ میں رکھیں گے تو مسلمانوں کو اگر معلوم ہوا کہ یہ سور کی چربی کا بنا ہوا تو منہ میں نہیں رکھیں گے، لیکن مجبور کیا گیا، اسی لیے موٹینی پیکٹ کہتے ہیں۔ موٹینی کا مطلب سولجرز خلاف ہو گئے۔ تو برٹش کے یہاں جو سولجرز ہندوستانی کام کر رہے تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے سلوک کیا تو پورے سولجر خلاف ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہندوستان ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو 1857 میں بہت بڑا انقلاب پھٹتا ہے، اور سارے ہندوستان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد دلی میں جمع ہوتی ہے، ہندو مسلمان سب جمع ہوتے ہیں، اور انگریزوں کو دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ انگریزوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ غدر میں لوگوں کو جمع کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ہندو حضرات کا بھی رہا، لیکن مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ آج بھی آپ دلی گیٹ جائیں گے جو دلی میں موجود ہے، وہاں پر ہندوستان کے شہیدوں کا ایک فہرست دیا گیا ہے، جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ دی گئی ہے، لگ بھگ 12 سے 13 ہزار لوگ اس میں ذکر ہیں، اس میں 9,000 کے قریب مسلمان، یعنی یہ نمبرز آپ کو بتا دیں گے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہندوستان کی آزادی میں کیا رہا۔
یعنی لگ بھگ 70-75% مسلمانوں کی اس میں جو ہے مداخلت رہی اور مسلمانوں کے ذریعے سے ہندوستان آزاد ہوا. تو یہ بہت بڑا انقلاب پھٹتا ہے اور مسلمان بڑی تعداد میں دلی میں داخل ہوتے ہیں. دلی میں داخل ہونے کے بعد اور دلی کو فتح کرتے ہیں. اب دیکھیے نقطے کی بات یہ ہے کہ دلی فتح کرنے کے بعد پورے سپہ سالار، پورے سولجرز، پوری ہندوستان کی قوم جمع ہو کر اب بادشاہ کسے چنتی ہے؟ بادشاہ چنتی ہے بہادر شاہ شیر ظفر. بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ تھے، انہیں یہ پوری قوم چنتی ہے. کیوں چنتی ہے بھائی؟ اگر ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو جب انہیں چننے کا موقع ملا تو کسی اور کو چنتے، لیکن ان کے نظر میں صرف یہی نظر آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں یہی سنبھال سکتے ہیں، یہ معمولی لوگوں کی ذمہ داری کی بات نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا، لیکن افسوس کہ یہ بادشاہت چند دنوں تک رہی. یہ جب تک کہ بادشاہ اپنی پوری طاقت کو سمیٹتے اور اپنی جو ہے پوری لشکر کو جمع کرتے کچھ کر سکتے. انگریز جو باہر چلے گئے تھے اس وقت انگریز کافی تعداد میں شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تھے. بہت سارے انگریزوں کو انتہائی تو اس یہ جو چلے گئے تھے انگریز، یہ خاموش نہیں رہے. یہ چلے گئے اور 1 سال کے بعد پھر دلی میں آ دھمکے، اور اس بار انہوں نے بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لایا تھا اور بہت سارے ویپنز اپنے ساتھ لائے تھے. اور مسلمان اور جو بھی ہندوستان کی قوم تھی وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. اور اس کے بعد اچانک عدم کے اور اس کے بعد انہوں نے وہ حشر کیا. اسے 1859 کے واقعات، 1859 کے واقعات کہتے ہیں. وہ حشر کیا لگ بھگ صرف سولی پر ہے نا. ایک کرنل نیل ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بغیر مقدمے کے، یعنی بغیر کسی پوچھ تاچھ کے 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو میں نے سولی پر چڑھایا. 50,000 سے زیادہ، اور اس میں لگ بھگ 27,000 27,000 علماء تھے. کہا جاتا ہے لاہور اور دلی کے راستے میں جتنے بھی درخت تھے، ہر درخت میں کسی نہ کسی مسلمان کا لاش لٹک رہی تھی، اور کسی نہ کسی عالم کو شہید نہیں کر دیا گیا. تو ڈھیر سارا خون مسلمانوں میں، کہتا ہے کہ لگ بھگ 5 لاکھ کی تعداد تھی مسلمانوں کی جنہیں ہم نے مارا. اور ہمیں باقاعدہ برطانیہ کے کوئن کی طرف سے اجازت مل گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھو، ایسے صاف اپنی بات لکھتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، صاف لکھتا ہے کہ جہاں کہیں بھی داڑھی ٹوپی، یہ سائن کافی ہے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے انگریزوں کو مارا یا نہیں مارا، یہ کوئی تفصیل نہیں. جہاں کہیں بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آئے انہیں مار دینا چاہیے. تو یہ انگریز کو کھلے ہوئے آرڈرز تھے. تو انگریزوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، توپیں تھیں، اور ان کے پاس گن تھے، اور نہتے مسلمان علماء کیا کر سکتے تھے؟ تو علماء کو اس انگریزوں نے خوب مارا. اور بہت سارے انگریز اعتراف کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے لیے رکاوٹیں مسلمانوں کے ذریعے سے تھی، ورنہ کوئی دوسری قوم ہماری مزاحمت کی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. تو ہندوستان میں اگر کسی نے ہم کو نقصان پہنچایا تو وہ مسلمان تھے. تو یہ بہت بڑی تاریخ تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ماپڑا مسلمانوں کا، ماپڑا یہ جو کیرلا کے، انہیں ماپڑا مسلمان کہا جاتا ہے. یہ گاندھی جی کا انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا. اور ہم جالین والا باغ ایک واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں، آزادی کی تاریخ میں پڑھتے ہیں، جس میں 370 سے زیادہ لوگوں پر انگریزوں نے اوپن فائرنگ کی. جالین والا باغ ایک علاقہ ہے جہاں پر سارے لوگ جب جمع ہوئے انگریزوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو انگریزوں نے اوپن فائرنگ کی. تو 370 سے زیادہ لوگوں کو انگریزوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. بچے، عورتیں، مرد، سب کو مار دیا. تو یہ بہت بڑا واقعہ سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ تھوڑی تاریخ میں اور گہرائی سے جائیں گے تو ماپڑا مسلمانوں کی جو قربانیاں تھیں اس کا کون انکار کر سکتا ہے. تو ان پر بھی اوپن فائرنگ ہوئی. ایک مرتبہ جو جمع ہوئے تو اس وقت 2330 ماپڑا مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا. 2330 ایک ہی پروٹیسٹ میں جمع ہوئے تو سب پر فائرنگ ہوئی اور سب مار دیے گئے. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. آپ آگے بڑھیں گے تو آپ جھانسی کی رانی سنتے ہیں ہندوستان کی تاریخ. یاد رکھیے جھانسی کی رانی تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے، جو ان کے لشکر کو چلاتے تھے، جن کا نام تھا میر بخشی علی صاحب. میر بخشی علی، اللہ اکبر، ان کی بھی بہت بڑی تاریخ. وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں اسی لیے آپ کے سامنے چند باتیں آگے بڑھا. اور گاندھی جی کے
خادم تھے جن کا نام تھا بھاٹک میان انصاری. بھاٹک میان انصاری کے تعلق سے راجندر پرساد جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے پرائم منسٹر گزرے ہیں, یہ جب ذمہ داری میں آئے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں بھاٹک میاں انصاری کو 50 ایکڑ زمین دے رہا ہوں, اور باقاعدہ انہوں نے سینکشن کروائے پارلیمنٹ سے 50 ایکڑ زمین. اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھاٹک میاں صاحب کو کیوں دیا جائے, انصاری صاحب؟ تو جب تاریخ آپ کھنگالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے بھاٹک میاں صاحب کو کہا کہ ہم نے تمہارے پورے خاندان کو پکڑ لیا ہے, یہ لوگ تمہارے بچے کی لاش ہم بطور ثبوت بھیجتے ہیں. تو ان کے گھر میں ان کے بچے کی لاش کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل تم گاندھی کے کھانے میں زہر نہیں ملاؤ گے تو ایسے لاشیں تمہارے پاس ہم پارسل بھیجتے رہیں گے, اس میں تمہاری بیوی اور دوسرے بچے ہوں گے. تو تم اگر اپنے بچے اور بیویوں کو بچانا چاہتے ہو تو گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دو. تو بھاٹک مجبور ہوئے, انہوں نے گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا. اور جب گاندھی جی کے پاس سے کھڑے تھے اور گاندھی جی اسے کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے کر گئے تو بھاٹک میاں انصاری کو یہ برداشت نہیں ہوا, چونکہ مسلمان تھے, منافقت اور اس طریقے سے غداری نہیں جانتے تھے. انہوں نے اس پیالے کو دھکا دیا اور گرا دیا, اور اس کے بعد گاندھی جی سے کہا کہ اس میں زہر ہے. تو گاندھی جی گھبرا گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بھاٹک میاں صاحب نے کہا کہ انگریزوں نے مجھے ایسا, انہوں نے مجھے چیتاونی دی ہے, دھمکی دی ہے, تو میرے بچے اور میرا پورا خاندان انگریزوں کے پھنسا ہوا ہے. لیکن مجھے گوارا نہیں کہ تم جیسے آدمی جن کی بدولت ہندوستان میں سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں, میں میرے خاندان کو بچانے کے لیے میں ہندوستان کو داؤ میں نہیں لگا سکتا. دیکھیے کتنی بڑی قربانی تھی, اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے آپ کو اشرف اللہ خان کے بارے میں آپ پڑھیے. اور جب گاندھی ڈنڈی مارچ, ایک مشہور مارچ ہے گاندھی کا, نمک مارچ بھی کہتے ہیں, جب ان سے کہا گیا کہ اگر ڈنڈی مارچ میں آپ کو ارسٹ کر لیا جائے تو آپ کے بعد کون ہوں گے جو آپ کے کاموں کو سنبھالیں گے, تو گاندھی جی نے بلا جھجک کہہ دیا وہ ہوں گے عباس طیب جی, وہ ہوں گے عباس طیب جی. اور عباس طیب جی سے کہتے ہیں کہ تم کو یہ کام آگے بڑھانا ہے اگر انگریزوں نے مجھے ارسٹ کر لیا. دیکھیے عباس طیب جی مسلمان تھے, اللہ اکبر. اسی طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو میں بہت کچھ ادھر جمع کر لایا ہوں. بھارت چھوڑو کا نعرہ لگانے والے, سب سے پہلے نعرہ, اس نعرہ ٹائٹل دینے والے بھارت چھوڑو, ان کا نام تھا یوسف مہر علی صاحب. اسی طریقے سے جے ہند, یہ جو آج کل ہم سنتے ہیں, یہ نعرہ یہ دینے والے بھی تھے عابد حسن صفرانی صاحب. عابد حسن صفرانی تھے جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا. اسی طریقے سے انقلاب زندہ باد, کامل آزادی, یہ نعرے بلند کرنے والے حسرت موہانی تھے, یہ بہت بڑے شاعر تھے. اور اسی طریقے سے یہ جو آپ فلیگ دیکھتے ہیں ہندوستان کا فلیگ, پہلے تو ایک صاحب نے بنایا تھا لیکن بعد میں اس فلیگ کا جو فائنل جو آپ جو دیکھتے ہیں یہ بنانے والے سوریا طیب جی تھے, سوریا طیب جی صاحب, جنہوں نے فلیگ کا فائنل فنیشنگ کیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جب آپ آزادی کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کرتے جائیے, کتنے کریں گے, اتنا سارا لکھ کر ہیں ہم کہ آپ فجر تک بتا سکتے ہیں. تو میں چند باتیں لامحالہ بتانا چاہتا ہوں. پورے ورلڈ میں, ہندوستان کی تاریخ چھوڑیے, پورے ورلڈ میں آن ریکارڈ سب سے بڑا اگر کسی نے صدقہ دیا ہے, سب سے بڑا اگر کسی نے چیریٹی میں پیسے دیے ہیں, ڈونیٹ کیا ہے, تو وہ ہیں میر عثمان علی صاحب. یہ نظام تھے, نواب تھے نظام, ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا اور ان کے خاندان والے آج بھی حیدرآباد میں موجود ہیں. تو یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے لال بہادر شاستری جب ان کے پاس آئے چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے, یہ وہ زمانہ تھا جب چائنا ہندوستان پر حملہ کر رہا تھا, 1962 کی بات ہے. اس وقت ہندوستان کی اتنی تاریخ نہیں تھی, 72 کی بات ہو, ہندوستان کی اتنی تاریخ نہیں, طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر پائے. تو ہندوستان کنگال ہو گیا تھا, پیسوں کی ضرورت پڑی تو لال بہادر شاستری ان کے پاس آئے تھے چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے. تو میر عثمان علی بھولے بھالے آدمی, وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سونا دوں گا. تو یہ کہہ کر انہوں نے 6 ٹن سونا دیا. 6 ٹن سونا, 1 ٹن 1000 کلو کا ہوتا ہے, تو 6000 کلو سونا دیتے ہیں اور بکسوں میں بھر کر لال بہادر شاستری کے حوالے کرتے ہیں. جب لال بہادر شاستری یہ بکسوں کو لے کر جا رہے تھے تو میر عثمان علی نے کہا کہ لال بہادر شاستری صاحب, یہ جو سونا ہے یہ آپ کے لیے ڈونیشن ہے, لیکن یہ جو بکسے ہیں یہ میرے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں, آپ براہ کرم ان بکسوں کو واپس کر دیں, سونا آپ اپنے پاس رکھیں.
تو لال بہادر شاستری گئے اور انہوں نے ان بکسوں کو واپس کر دیا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے یہاں پر میں عمر سبحانی کا ذکر کرنا چاہوں گا. عمر سبحانی یہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے. جب گاندھی جی ان کے پاس گئے تھے ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے, پہلے آدمی تھے جنہوں نے بالکل بلینک چیک گاندھی جی کے حوالے کر دیا. کہا کہ لو یہ بلینک چیک ہے اور میرے اکاؤنٹ میں اس زمانے میں 4.25 کروڑ روپے ہیں. اس زمانے میں 1 کروڑ روپے بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑی رقم, تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں 4.5 کروڑ روپے ہیں, آپ جتنا چاہے بھرنا بھر لیں. گاندھی جی تعجب میں پڑ گئے اور گاندھی جی نے کہا کہ میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ تمہارے جتنے بھی کارخانے, بہت سارے کارخانے تھے ان کے جہاں پر باقاعدہ کپڑے بنائے جاتے تھے. تو گاندھی جی نے کہا کہ میری صرف ایک گزارش ہے کہ تمہارا تو مال ہم ضرور ڈونیشن میں لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی مل ہیں وہاں پر جو بھی کپڑے بنیں گے اور جس کے لیے جو دھاگا اس کی جو ضرورت پڑے گی, یہ دیسی دھاگے ہوں گے جسے ہمارے لوگ بنا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے وہ امپورٹ کرتے تھے ساری دنیا سے, ان کے پاس دھاگے آتے تھے اور اسے وہ کپڑوں میں تبدیل کرتے تھے. تو اس وقت عمر سبحانی نے کہا کہ آج کے بعد میرے جتنے بھی کارخانے, جتنے بھی مل ہیں, وہاں پر اگر کپڑا بنے گا تو دیسی دھاگوں سے بنے گا. تو وہ اپنے ہندوستانی ہونے کا تو بہت بڑا ثبوت دیں گی. تو اس کے بعد اس طریقے سے ہندوستان میں جو گاندھی جی یہ جو دھاگے بنانے کا جو سسٹم پروموٹ کرنا چاہتے تھے, سیلف ریزائلنٹ سسٹم, اسے باقاعدہ بہت بڑا سپورٹ ملا. تو یہاں پر عمر سبحانی صاحب کا ذکر ضروری ہے. اور اسی طریقے سے یوسف مرفانی کا بھی ذکر میں کرنا چاہوں گا. یوسف مرفانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے 1.5 کروڑ روپے کیش صدقہ دیا تھا ہندوستان کی آزادی کے لیے. اور کتنے بہت سارے واقعات, بہت کیسے کیسے لوگ ہیں اور کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو لڑائی کے لیے بھیج دیا. اور بھوس جب وہ لشکر جمع کر رہے تھے, کتنے مسلمان تھے جس میں وہ لشکر کے جو ہے حصہ بنے, اور کتنے لوگ تھے جو لشکر میں بڑے بڑے ذمہ دار. تو اس طریقے سے ان تمام لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے آخرکار انگریز مجبور ہوا ہندوستان چھوڑنے کے لیے. اور اس میں خان عبد الغفار خان کا ذکر کرنا ضروری ہے, جنہیں گاندھیا فرونٹیئر کہا جاتا ہے. اور گاندھی کا یہ جو سسٹم تھا, نان وائلنس سسٹم کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اگرچہ کہ وہ پھٹال تھے لیکن گاندھی جی کا نان وائلنس سسٹم کو انہیں ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے, ہے نا, اور ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے انگریزوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اس وقت پورے پٹھان تھے, سامنے 2 صفیں بچوں کی کھڑا کر دیے, خان عبد الغفار خان صاحب. اور انگریزوں نے کہا کہ تم پٹھانو, تم لڑنا جانتے ہیں, یہ کیا ہے, شیروں کی طرح لڑو. تو خان عبد الغفار صاحب نے کہا کہ نہیں, میں گاندھی جی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہوں, میں لڑنا تو دور کے بعد ہم ہتھیار بھی نہیں لائے, ہم نہتے آ گئے ہیں, اب چلاؤ گولی کتنا چلاتا چاہتے. تو انگریز نے گولیاں چلائی, 100 سے زیادہ لوگ مرے. اور انگریز کے لشکر میں جو ہندوستانی تھے انہوں نے اپنی بندوقوں کو پھینک دیا, کہا کہ نہیں, ایک جالین والا باغ کافی ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات ہے نا, ختام و مسک کی مانند ابوالکلام آزاد صاحب, اللہ اکبر, ابوالکلام آزاد صاحب پر ہم نے مستقل لیکچر دیے ہیں, وہ بھی شاید یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جائیں, اسے مستقل طور پر 2 شاید اس کے لیکچرز ہیں, آپ اسے پوری کی پوری سنیں اور جان لیں کہ ابوالکلام آزاد صاحب ہندوستان کی تاریخ میں کتنا بڑا حصہ رکھتے ہیں. یہ جو کانگریس آپ دیکھتے ہیں, کانگریس کی لڑائی کی بدولت انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے. کانگریس کو اکٹھا کرنے والے, سالڈ کرنے والے, مضبوط مستحکم کرنے والے یہ ابوالکلام آزاد صاحب. جہاں وہ بہت بڑے دینی عالم تھے, ساتھ ساتھ ہندوستان کی ترقی میں, آزادی میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, اور کانگریس کو جوڑ کر رکھنے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. آپسی اختلافات ہو جاتے تھے تو جوڑ کر رکھنے میں بہت بڑا ان کا یہ رہا. تو ابوالکلام آزاد صاحب ایک بہت بڑا ایک روشن ستارہ ہے ہندوستان کے سما میں. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. شاید وقت بہت زیادہ ہو گیا, یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری باتوں میں تاثیر پیدا کرے اور ہمیں ان باتوں کے بدولت اور تاریخ جاننے کی ہمیں توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ, آپ کے سامنے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اس موضوع پر مختلف گوشوں پر نظر ڈالتے ہوئے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے.
اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے مزید خدمات لیتا رہے اور ہم جیسے لوگ جو ہے علم حاصل کرتے رہے مشائخ سے. ارے بھائیوں، اگر کیا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک دو سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. آپ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. اگر سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے. ابو عبداللہ اپنے پاس انمٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک شیخ. وفیک بارک اللہ. شیخ، آپ جو آپ بتائے تھے جو ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں، مگر اس کا کیوں شیخ یعنی کہیں یعنی مسلمان غیر مسلمان چھوڑیے، بہت سے مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے. کیوں تاریخ اس کو چھپائی دی گئی نہیں؟ کیا ہے شیخ اس میں وجہ؟ کیونکہ وہی تو میں بول رہا تھا، ہمارے یہ ہے نا، یہ اس پر باقاعدہ ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. ہم کو ایسے لیکچرز کنڈکٹ کرنے چاہیے، کانفرنسز بلائیں، سیمینار بلائیں. اور خاص طور پر جیسے کویت میں بعض بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، کویتی میں رہتے ہیں، سعودی، دبئی، جو ہماری قوم کی بہت بڑی تعداد جو ابراڈ میں رہتی ہے، وہ لوگ تو بالکل اس سے واقف ہے ہی نہیں. تو کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں گھس بیٹھے ہیں، اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، ہے نا. کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان اور ہمارا کیا تعلق ہے. ہم جبکہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے اور مسلمان ہندوستان کے ہیں. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لوگ نہیں جانتے، بہت بڑی مجبوری ہے ہماری. لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں کہ ایسے علماء ہمارے درمیان آج بھی موجود ہیں جو ان گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہی پیدا کرتے ہیں. تو آج ہم جتنے بھی ادھر جمع ہوئے ہیں، ہم کو اس بات کو ٹھان لینا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. ہندوستان میں مسلمانوں کا جو رول رہا ہے، ہم اپنے آنے والے نسل کو بتائیں گے. اس کے لیے جو بھی کتابیں ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں، انہیں بچوں کو سنائیں گے. یہ ہم ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ ایک حد تک انشاءاللہ ہم چھوٹی ہوئی چیزوں کو ریکور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی، بارک اللہ فیک شیخ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شاید کوئی سوال نہیں ہے، اسی پر الحمدللہ اتفاق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اہم بات کرنے کا موقع دیا. اگرچہ کہ یہ آن لائن میں یہ لیکچرز بہت سارے لوگوں کو آواز ٹھیک سے نہیں پہنچتی ہے، کئی شکایتیں آتی ہیں، کیونکہ میں کالج کے وغیرہ بھی کلاسز لیتا ہوں. لیکن الحمدللہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں کچھ کا تو اللہ نے انتظام کر دیا ہے. انشاءاللہ میں کہوں گا آپ حضرات سے کہ کویت میں باقاعدہ اگر جب لیکچرز وغیرہ کا موقع پیدا ہو جائے تو آپ باقاعدہ اس پر سیمینار یا پھر کانفرنس کنڈکٹ کریں انشاءاللہ. اور اس کے متعلق کتابیں جو اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، انہیں بھی بچوں میں تقسیم کریں، وہ انہیں پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے. اور اللہ کے شکریہ کے بعد ہم شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیے ہیں اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے لیے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے. اور اس کے بعد جو زوم پر تشریف لائے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب حضرات کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور اس میں شریک ہونے کو بھی قبول فرمائے. دنیا اور آخرت کی عافیتیں اور کامیابیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا مقدر کرے. آمین یا رب. آخر میں دعا کرتے ہوئے آج کی مجلس ختم کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے یہ IGEC کویت کی جانب سے الحمدللہ ہفتے میں 3 اردو دروس چل رہے ہیں اور اپنی تیلگو زبان میں مہینے میں 2 تیلگو دروس چل رہے ہیں. تو ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچاتے رہتے ہیں. آپ ان کو فالو کرتے ہوئے یہ مختلف علماء کے مجالس میں، علم کے مجالس میں جڑتے رہے. آپ اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. اور شیخ کے جو بولے ہیں، جو دروسوں کی طرف نشاندہ کرے ہیں، شیخ کا بھی جو ادارہ ہے ان کا، وہ یوٹیوب چینل ہے موہی بول کے، یا نہیں تو شیخ کا نام ماریں گے آپ، شیخ انصار الدین مکی بول کے یوٹیوب پر ہے. اب شیخ کے مختلف دروساں وہاں پہ آ جائیں گے، تاریخ سے متعلق ہے. تو آپ جو ہے ان چینلوں میں جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. دعا کرتے ہوئے مجلس ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.